أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ العظیم. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور جیسا کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہم نے یہ جو تقریب ہے یہ لسان القرآن پارٹ 1 پروگرام، جس میں بنیادی عربی گرامر سے متعلق تھا، اس کی تکمیل کے سلسلے میں منعقد کی ہے. تو سب سے پہلے تو میں تمام شرکاء، خواتین و حضرات، مرد و خواتین اور جن میں نوجوان بھی شامل تھے، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے اپنا سلسلہ اس کلام پاک سے جوڑ لیا جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے، اور آپ نے اپنا تعلق اس حدیث کے مصداق جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو گویا آپ نے اپنا تعلق اس اللہ کے کتاب کے ساتھ منسلک کر لیا. تو آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خصوصی طور پر ہم سب دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں محترم استاذ عامر سہیل صاحب کے کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود جس احسن طریقے سے بڑے ہی سہل سادہ انداز میں اس کورس کو کنڈکٹ کروایا ہے، جس میں ہر عمر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ نوجوان سے لے کے بزرگ، خواتین سب شامل تھے. تو الحمدللہ تمام لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں. تو ہم سب ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء. اب ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جن شرکاء نے اس کورس میں شرکت کی تھی، ہم ان کے کچھ تاثرات بھی لینا چاہیں گے. تو لیکن اس میں گزارش یہ ہے کہ کوئی ٹائم کی قلت ہے تو ہم تمام کے تاثرات لے نہیں سکتے، اور جن کو میں دعوت دوں وہ بھی کوشش کریں کہ اس کو جتنا مختصر رکھ سکتے ہیں اتنا مختصر رکھیں، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو باحسن طریقے سے وقت کے دوران اپنا اس کو کنکلوڈ کر سکیں. عمار نام ہے جی میرا، بائی پروفیشن ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں میں. اور اسی طرح آفس میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو معلوم ہوا کہ عامر سہیل صاحب فیصل آباد سے آ رہے ہیں. ادھر آئے تو کورس جب شروع ہوا تو شروع میں ہم لوگ جس طرح اعراب اور جنس سیکھ رہے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتا. ایک دن عامر صاحب نے بتایا کہ جی ہم جملے بنانا شروع کریں گے. تو کرتے کرتے میرے خیال سے ایک اچھے استاد کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ چیزوں کو بہت جو مشکل لگ رہی ہوتی ہیں انہیں بہت سمپلیفائی کر کے اور انہیں پارٹس میں بریک کر کے، جس طرح سر نے ہمیں بتایا شروع میں اعراب سکھائے، جنس سکھائی، یہ عدد سکھایا، اس کے بعد جا کے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوا کہ ہم جملے تک پہنچ گئے. پھر ہم نے اسم بھی سیکھ لیا اور فعل کی جانب ہم لوگ جو ہیں وہ بڑھتے گئے. تو جس طرح ریویژن میں جتنی پریکٹس کرتے گئے اتنے ظاہر ہے لوگ آگے بڑھتے گئے. تو ایک تو سر کی یہ بات کہ چیزوں کو سمپل لے کے چلنا، یعنی مشکل چیز کو سمپل بنانا. دوسری سر کی ایک جو خصوصیت میں کہوں گا کہ سر کبھی بھی جو ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ سر یعنی ایک استاد پہ اندر تکبر کا جو رویہ ہے وہ ہمیں کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا. ایک سمپلسٹی اور ہمبلنس، جس طرح ریحان سر نے کہا کہ چیزوں کو سمپل لے کے چلنا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. تو میرے خیال سے یہ ایک بات جو ہے وہ ہم سب نے کہیں نہ کہیں محسوس کی. تو اس کے لیے ہم جتنی بھی دعائیں سر کے حق میں کریں وہ کم ہوں گی میرے خیال سے. تو اتنا صحیح، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اصل میں جب ہم یہاں پہ قرآن مجید کی کلاس پڑھنے کے لیے آئے تو ہمارے ذہن میں بالکل خاکہ بڑا مختلف تھا، اور یہ تھا کہ شاید ہم ایک ٹریڈیشنل طریقے سے جو عربی پڑھائی جاتی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کہیں جا کے ہم گردانوں میں پھنس جائیں گے اور پھر 2-4 دنوں کے بعد گھر بیٹھ جائیں گے۔ نیت ہماری اسی طرح کی لگ رہی تھی جب ہم آئے، لیکن پھر جب ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو دیکھا اور جس انداز سے ہمیں یہ پڑھایا گیا، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بارے میں بڑا مشہور ایک واقعہ ہے جو میرے ساتھی جاننے والے ہیں کہ میں کہیں بھی 15-20 منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن یہ واحد کلاس تھی کہ جس میں میری دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ یہ کلاس ختم ہی نہ ہو، اور یہ کلاس ختم ہو گئی۔ اصل میں زندگی میں بہت دفعہ قرآن مجید کو پڑھنے کا موقع ملا، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھا، تفسیر کے ساتھ بھی پڑھا، بے ترتیبی کے ساتھ بھی پڑھا، ترتیب کے ساتھ بھی پڑھا، باقاعدگی کے ساتھ بھی پڑھا، باقاعدگی کے ساتھ بھی پڑھا، لیکن جو قرآن کا عظیم میسج تھا جسے ہم اپنی پوری زندگی میں کئی سال ہم نے گزارے، ہم یہ سنتے رہے کہ یہ قرآن ایک ایسا عظیم پیغام ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے، لیکن جب ہم الفاظ سے اور ترجمے اور تفسیروں میں پڑھتے رہے تو وہ ایک بادی نظر میں چیزیں گزرتی گئیں اور ہم اس کو سمجھ نہ پائے، اور ہماری پوری زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہم گزار کے اپنے سارے زندگی کی مصروفیات گزار کے ہم ایک طرف ہو گئے۔ لیکن اس 2 مہینے کی کلاس تھی شاید، اس کے بعد جو الفاظ جو عامر صاحب نے ہمیں بتائے تو ہمیں محسوس ہوا کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی شدت ہے کہ ہم غور بھی کرتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار قرآن مجید کا مقصد بہت عظیم ہے۔ ہم تو آج 60 سال کی عمر کراس کر گئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن ہمیں ہمارے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے، اور اللہ کا رسول ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا، ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو میں اس معاملے میں یقیناً اپنے آپ کو بڑا بے علم سمجھتا ہوں، لیکن میں مشکور ہوں عامر صاحب کا کہ ہمیں کم از کم اس چیز کا احساس ضرور ہوا ہے کہ ہمیں بڑی محنت کے ساتھ جو زندگی کے چند لمحات بچ گئے ہیں، قرآن کو اسی معنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کے باقی ایام جو ہیں وہ خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزار سکیں، شاید ہماری آخرت کی کامیابی کا سبب بن سکے۔ بہت شکریہ۔ استاد محترم سہیل صاحب، تنظیم اسلامی کے انتہائی محترم اور شجاع شیخ صاحب، میرے جوان اور بوڑھے طالب علم ساتھیوں، خواتین و حضرات، آج اللہ کا فضل اور تنظیم اسلامی کی کاوشوں سے زندگی میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کھڑے ہونے، اساتذہ محترم کے سامنے کھڑے ہونے اور آپ سے قرآن پاک کے حوالے سے بات چیت کرنے کا موقع دیا۔ میں تنظیم اسلامی کا مشکور ہوں، اپنے ساتھیوں کا مشکور ہوں، سر سہیل کا مشکور ہوں جنہوں نے اتنی ہمت دی، اتنا حوصلہ دیا کہ آج آپ سے ایک بات کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی۔ اس کورس کے حوالے سے جو سر سے سیکھنے کا موقع ملا، میری کوشش ہوتی تھی کہ کلاس کے شروع ہونے سے چند منٹ پہلے پہنچ جاؤں۔ سر کی جو موٹیویشنل باتیں شروع کی ہوتی تھی وہ بہت زیادہ مس کرتا تھا اور اس کے لیے پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، اور پھر سر نے جس طرح سے اسم اور فعل کو اتنا آسان کر کے سکھایا کہ یہاں سے باہر جا کے پتہ لگتا تھا کہ سر نے آسان کیا، ورنہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اور میں اس کلاس کے سب سے نالائق کن فہم ذہن طالب علم ہونے کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اعتراف بھی کرتا چلوں کہ کلاس میں سر جو چیز پڑھاتے تھے وہ میں یقین کے ساتھ کہتا تھا یہاں مجھے سمجھ آ جاتی تھی، اور یہاں سے نکلنے کے بعد سر ہمیں کہتے تھے کہ اگلے دن ذہن خالی کر کے آنا، اگلے دن وہی ایسا ہی صورتحال تھی۔ وہ میری اپنی نالائقی ہے۔ تو بہت اچھا پروگرام رہا انشاءاللہ تعالیٰ سر کے ساتھ۔ سر کو میں فیس بک پہ دیکھتا تھا، سر کو یوٹیوب پہ سنتے تھے۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمیں سر کے سامنے بیٹھنے، سر سے پڑھنے، سر سے سیکھنے کا موقع ملا، اور اس کا میں پھر ایک دفعہ اپنی تنظیم کے ساتھیوں کا مشکور ہوں
کہ انہوں نے اس طرح کی سہولت ہمیں مہیا کی آج کے اس ٹائم میں کہ جب ہم اس علم سے بہت دور ہیں. تو میں آپ سب کا بھی مشکور ہوں, سر کا بہت مشکور ہوں اور دعاؤں کا طلبگار ہوں آپ سب سے. اللہ تعالیٰ میں خوشیاں اور آسانیاں عطا کرے اور خوشیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام احتشام اللہ جان ہے اور میری ٹیلی کمیونیکیشن اور آئی ٹی انڈسٹری سے تعلق ہے میرا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے میرے کمنٹس اور فیڈ بیک دینے کا موقع ملا. تو آئی مسٹ سے کہ میں نے زندگی میں کافی کورسز کیے, ٹیکنیکل بھی, ریلیجیس بھی, سافٹ اسکلس کے بھی. تو دس واز ون آف دا بیسٹ کورس آف مائی لائف سر. اور میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرتا تھا جن کو آلموسٹ یہ شیورٹی ہوتی ہے کہ وہ عربی نہیں سیکھ سکتے. کیونکہ میں نے اس سے پہلے 2-3 باری جب بھی میں نے کوشش کی کوئی عربی کا کورس کرنے کی تو مجھے سب سے بڑی ڈیفیکلٹی یہ فیس ہوئی کہ گرامر کی جو ٹرمینالوجیز تھیں, بڑی کمپلیکس ٹرمینالوجیز جن کے مشکل نام ہوتے تھے, جیسے ہی وہ کوئی بھی استاد یا کوئی بھی انسٹرکٹر وہ کال آؤٹ کرتے تھے تو میں ادھر ہی ٹریک لوز کر جاتا تھا. تو سر عامر سہیل صاحب کی سب سے بڑی خاصیت جو مجھے لگی, انہوں نے ایک بہت مشکل چیز کو سمپلیفائی کر کے ہمیں پڑھایا کہ بالکل ایسا احساس ہی نہیں ہوا کہ ہم کوئی مشکل کورس پڑھ رہے ہیں. اور ایک بیسٹ ٹیچر کی یہ بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنے سبجیکٹ کو ایزی کر کے پڑھا سکیں اور موٹیویشن لیول اسٹوڈنٹس کا رائز کر سکیں. باقی میں یہاں کی مینجمنٹ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. میں نے ایسی مینجمنٹ نہیں دیکھی. ہمارا 2 گھنٹے کا اراؤنڈ لیکچر ہوتا تھا, اس کے پیچھے ان کی بہت سارے گھنٹوں کی محنت ہوتی تھی. تو میں عابد بھائی کا, شمس بھائی کا, باقی مینجمنٹ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا ہمیں. باقی اینڈ پہ میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا, اگر میں کوئی غلط ہو جاؤں تو کائنڈلی مجھے گائیڈ کیجیے گا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر آپ کی پریچنگ سے یا آپ کی ٹیچنگ سے کوئی ایک مسلمان بھی یا ایک انسان بھی سیدھے راستے پہ آ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے ریڈ کیمل سے بھی زیادہ بڑی بات ہے. ریڈ کیمل واز کنسیڈرڈ کہ بہت اچھی سواری پرانے زمانے میں کنسیڈر کی جاتی تھی. آپ آج کل کی بہت بڑی گاڑی کنسیڈر کر سکتے ہیں یا جیٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی ہم نے تھوڑی بہت بھی سیکھا, کسی نے زیادہ سیکھا, کسی نے کم سیکھا, اس کو ہم نے آگے ٹرانسمٹ کرنا ہے, آگے پریچ کرنا ہے کسی کو بھی, اپنے بزرگوں کو, چھوٹوں کو, تاکہ اگر آپ کی پریچنگ سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی کسی کو کلک ہو جاتا ہے اور وہ اس کے بعد اس ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے, مائٹ بھی پاسبل کہ وہ آپ سے بہت آگے نکل جائے فیوچر میں اور اس کا سارا ثواب آپ کو ملے. تو یہ میرا میسیج تھا. باقی میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. ون آف دا بیسٹ کلاس تھی یہ, بہت اچھے کلاس فیلوز تھے, کافی لوگوں سے میرا انٹریکشن رہا ہے ان میں. تھینک یو عمر جی, آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ. تھینک یو جی, السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ عربی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے کورس کر کے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قرآن تمہارے لیے مشکل آسان کر کے بھیجا ہے, مشکل نہیں ہے. تو اگر ہم لوگ یہ اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ تو عربی ہمیں بالکل مشکل نہیں لگے گی. اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اس کی سب سے بڑی بات ہے, اور اس پہ اوپر عمل کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے. تو جب تک ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے, اس کے اوپر عمل بھی نہیں کر سکیں گے, تو ابھی ہم نے ایک پہلا قدم رکھا ہے کہ ہم سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک اور قدم اٹھا کر ہم اس کے اوپر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے اوپر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوگی. اور عامر سہیل صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پڑھایا ہے, اس کو آسان کر کے پڑھایا ہے, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح پڑھایا ہے. کیونکہ اس طرح اگر ہمیں کوئی بھی اس طرح کا ٹیچر ہمیں نہیں پڑھا سکتا تھا جس طرح انہوں نے آسان کر کے پڑھایا ہے. اور اب میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک اور قدم آگے بڑھا کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور پھر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ سکھانے کی بھی کوشش کریں. یہ دارالقرآن کے پلیٹ فارم پہ بے شک آپ لوگ اس کو سکھائیں گے, تو اگر ایک بھی انسان آپ کے موٹیویشن کی وجہ سے اس ٹریک پر چڑھ جاتا ہے تو آپ کو زندگی بھر کے لیے ثواب ہوگا اور صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مجھے تاثرات کے لیے کہا گیا تھا, یہ میرے لیے بڑا عجیب سا لگ رہا. عام طور پہ میری جب کسی چیز کے بارے میں تیاری نہ ہو تو میرے لیے مشکل بھی ہوتا ہے. بہرحال جو بھی ذہن میں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایکچوئل قرآن کے ساتھ تعلق تو بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی وجہ سے
بہت پرانا ہے. 83-84 میں ان کو سننا شروع کیا. تو اس سے پہلے جو ہمارا جو میرا بیک گراؤنڈ، ویسے میں اپنے تعارف کے ساتھ اپنا بتاؤں، نام محمد منیر ہے، پروفیشنل میکینیکل انجینئر ہوں اور ایز اے پرنسپل انجینئر KRL سے ریٹائر ہوا ہوں. تو کراچی میں تھا تو ڈاکٹر صاحب کے پہلے تفہیم القرآن کے ذریعے قرآن کی طرف رغبت ہوئی، اور صحیح جو جڑا ہوں وہ قرآن کے ساتھ وہ ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی وجہ سے جڑا ہوں. ان کا جہاں پہ بھی کوئی لیکچر ہوتا تھا تو میں وہاں پہ چلا جاتا تھا سننے کے لیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ بھی شوق ہوا، جیسے ابھی ساری گفتگو میں آیا ہے، کہ قرآن پڑھنے کا بھی شوق اور اس کی تلاوت کرنے کا بھی شوق، سمجھنے کا بھی، لیکن یہ جو ترجمے والا معاملہ ہے یہ بیچ میں حائل نہ ہو. تو یہ 90s میں پھر میں نے شروع کیا، اور وہ اس طرح شروع کیا، 1-2 دفعہ گرامر کی کلاسز شروع کی ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے مکمل نہ کر سکا. مگر کہ 95-96 میں میں قرآن لیا، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہوتے تھے پھر وہ اس کے میں وہ لکھ لیتا تھا ترجمہ، ایک رکوع کرتا تھا، اس طرح وہ پورا مکمل کر لیا میں نے. لیکن ایک خواہش میری ہمیشہ سے رہی تھی کہ یہ نا کسی طریقے سے جو نا جس کی جو گرامر ہے کسی استاد سے سمجھی جائے، پڑھی جائے، تاکہ یہ جو کنفیوژن رہتی ہے، بعض کا ترجمے پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. عامر سہیل صاحب کے بارے میں تو پہلے بھی سنا ہوا تھا تنظیم کے پلیٹ فارم سے، اور بھی جو ہمارے گرامر پڑھانے والے ہیں. تو یہ انور منزل میں انہوں نے کورس کیا، وہ کسی سے مس ہو گیا. تو اب میرے پاس فرصت بھی تھی، اور یہ ابھی انہوں نے کورس بھی شروع کیا تھا اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا. تو یہ میرے لیے بہت اچھا موقع تھا، اور میری کوشش رہی ہے اس پورے کورس میں کہ وقت پہ آؤں، وقت سے پہلے آؤں، اور چھٹی کوئی نہ کروں. تو اس میں فزیکلی کلاس کی تو 3 چھٹیاں ہوئی ہیں، لیکن ایک جو ہے نا وہ مس ہوا، اور 2 کو میں نے آن لائن پڑھ لیا. ہاں، جہاں تک عامر سہیل صاحب کی پڑھانے کا جو انداز ہے، اور شاید میں نے جو زندگی میں جتنے بھی کورسز کیے ہیں، جتنے اساتذہ سے پڑھا، جو وہ عربی کی ہو، درس قرآن کی ہو، یا ٹیکنیکل جتنے بھی نالج جن کورسز میں سے گزرا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سمجھیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا، یعنی ایک جو مشکل چیز ہوتی تھی، جو اساتذہ مشکل طریقے سے پڑھاتے تھے، اور ہمارا بھی یہی ذہن تھا کہ یہ بہت ہی مشکل ہے، یہ نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے، تو انہیں انتہائی آسان طریقے سے جو ہے نا انہوں نے ہمیں اس کی طرف جو ہے نا توجہ سے پڑھایا. اور سب سے اہم ترین ہے کہ شروع کی جو موٹیویشنل جو گفتگو ہوتی تھی، وہ یہ صرف ایک لسان القرآن کورس ہی نہیں تھا، لیکن یعنی قرآن کی طرف توجہ دینا، اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور اس کے اوپر چلنا، اس کی طرف ہی توجہ دیتی تھی. تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پڑھایا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، اور مزید جتنا بھی ان کی زندگی ہے تو اس کے اوپر استقامت بھی، سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے اوپر ان کو استقامت عطا فرمائے. اور ہمیں بھی جو ہے نا جو مزید ہم دوسرا جو کورس کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ وہ بھی اٹینڈ کریں گے. اور اسی طرح جس طرح کے کلاس ہم ماشاءاللہ پوری جو ہے نا جتنا بھی سیشن رہا ہے 6 ہفتے کا، وہ پورا کا پورا، اور وہ دل جمی سے سب لوگوں نے، میرے جیسی عمر کے لوگوں نے، اور ینگ جو لڑکے ہیں، عبدالعزیز ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ ابھی جو بچہ گیا ہے محمد ابراہیم، انہوں نے بھی پوری کلاس اٹینڈ کیا. اور اسی طرح ہم جو ہے نا آئندہ بھی کریں، کورس اٹینڈ کریں. اور سب سے بڑی ہے یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنے لیے جو ہے نا وہ مشعل راہ بنا لیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے بہترین اور سب سے جو ہے نا سیدھا رستہ ہے. یعنی باقی راستے بھی ہوں گے لیکن سب سے جو بہتر ہے وہ یہی رستہ ہے. تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس کو ہم مزید سیکھوں اور اس کے اوپر عمل بھی کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ. آج ہم استاد محترم کی سب نے تعریف تو کی ہے، یقیناً ان سے ہمارا تعارف تو بہت پرانا ہے. یوٹیوب پہ کئی سالوں سے ان کو میں فالو کر رہا تھا اور الحمدللہ سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن جب فزیکلی یہاں پہ کلاس لینے کا موقع ملا، اور شاید یہ
آپ سب لوگوں کی اور استاد محترم کی یا اللہ کی برکت تھی کہ جو کلیئرٹی مجھے یہاں پہ کلاسز اٹینڈ کرنے میں جو ملا اور جتنے محبت یا جتنا لنک کنیکٹڈ ہم قرآن کے ساتھ ہوئے وہ پچھلے کئی سالوں سے میں کوشش کر رہا تھا، لیکن ماشاءاللہ یہ جو ان کے یہاں پہ موجودگی سے جو اس کی ہمیں جو مقصد حاصل ہوا ہے وہ شاید آن لائن ہم کتنا عرصہ اور ٹکرے مارتے رہتے، یا میں یوں کہوں گا کہ پہلے ہم بے استادے تھے اب صاحب استاد ہو گئے۔ تو یہ حضرت صاحب کا ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ ایک صرف میں ان کا ایک کہوں گا کہ ایک توجہ کریں کہ بیسکلی سب جانتے ہیں کہ فیصل آباد سے بلانگ کرتے ہیں، اور فیصل آباد میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ انویسٹر ہوتے ہیں، وہ انویسٹ وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ان کو ذرا منافع زیادہ ہوتا ہے۔ تو استاد محترم کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زیادہ توجہ ینگ بچوں کی طرف اور ینگ جوانوں کی طرف ہوتی ہے، تاکہ ان کو وہاں سے انہیں امید ہے کہ وہ 50 سال 40 سال زندہ رہیں گے اور ان کو وہاں سے ماشاءاللہ اچھا منافع ملتا رہے گا۔ اور ہم بوڑھے جو ہیں ان کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور ہم بوڑھوں کا تو ہمارا کہہ لیں کہ ہماری تو فلائٹ بک ہوئی ہے اور شاید بورڈنگ پاس بھی ہمیں مل گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم کتنے سال اور ان کو منافع دیں گے۔ تو میری ایک صرف ان سے یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہم بوڑھے ہیں جن کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اب ہمارا تو قریب ہے کام، اگر اب بھی ہم قرآن سے نہ کنیکٹ ہوئے پتہ نہیں پھر کب ہوئیں گے۔ تو اس کہتے ہوئے اور میں ان کا پورا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر یہاں پہ جو بھائی جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ان کا بھی بہت شکریہ، اور اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہم سب کو اللہ جنت میں اکٹھا کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے جو دوست احباب ہیں جن لوگوں نے میرے ساتھ کورس اٹینڈ کیا ہے وہ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تو بالکل ایسا تھا کہ شاید آپ لوگوں میں کلین شیو تھا، بالکل میری کوئی داڑھی نہیں تھی، اور میں دین کی طرف بہت ہی پیچھے تھا سب سے۔ تو مجھے یہ موقع ملا، اور قرآن ایکسٹینشن میں یہاں پہ کسی بھائی نے شیئر کی تھی ایک پوسٹ تو لسان القرآن کا، تو ایک عرصے سے میرے دل میں تھا کہ میں عربی کو سیکھوں، اور سیکھنے کے غرض سے میں نے کئی دفعہ اٹیمپٹ کیا لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آئی، صحیح بات ہے۔ تو جب میں نے یہ کورس شروع کیا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ایک خواہش تھی دل میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت کا رستہ کھول دے ہمارے لیے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی اور ہم لوگ ایک اندھیرے میں ہیں۔ تو ہدایت کا رستہ جیسے عامر سہیل صاحب ہمارے استاد محترم ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہدایت تو صرف اور صرف قرآن سے مل سکتی ہے، اور کہیں سے جو لوگ ڈھونڈتے ہیں ہدایت تو ان کو ہدایت مل نہیں سکتی۔ تو حقیقت ہے اس بات میں، اور میں نے پھر اللہ نے جو توفیق دی تو میں اس کو سیکھنا شروع کیا، تو الحمدللہ مجھے بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں استقامت کے لیے، اور میں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو کہ اس طرف آنا چاہتے ہیں، واقعتاً مطلب سر حامد نے جس طرح سے کورس کو کنڈکٹ کیا تو الحمدللہ کہ مطلب بہت سارے کانسیپٹس کلیئر ہوئے، اور عربی کو سیکھنا اتنا سہل ہو گیا، اتنا آسان ہو گیا کہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور اس کا اگلا جو اٹیمپٹ ہم پارٹ 2 کریں گے وہ انشاءاللہ ہمیں باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو میں بچوں سے خاص طور پہ جیسے سر عامر کا ہوتا ہے، اور جو ہمارے بھائی ابھی انہوں نے جیسا کہا، بے شک ایسے ہی ہے کہ جو بچے ہماری ینگ جنریشن میں آج اپنے بیٹے کو لے کے آئے ہیں اپنے ساتھ، تو میری بھی یہی کوشش ہوگی کہ بچے آگے بڑھیں۔ تو سر کا کہنا بالکل ٹھیک ہے، ہمارا اس میں شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہی بچوں کو بھیجیں گے اور ہم ہی لے کے آئیں گے بچوں کو۔ تو اگر ہم خود قائل نہیں ہوں گے اور اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے ہم بچوں کو کیسے، کیونکہ دنیا اسی چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ کامیابی، اور ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں شاید وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے۔ تو یہی کامیابی کا رستہ ہے، اگر ہم سمجھ گئے تو ہم اپنے بچوں کو ادھر بھیجیں گے۔ تو آپ لوگ میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا، جزاک اللہ۔ استاد محترم کے بارے ایک ہی بات کہوں گا کہ کتے میر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ یہ ایک خواتین کی طرف سے ایک کمنٹ آیا، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ السلام علیکم، ایک ماں کی حیثیت سے میں چھوٹے بچوں کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ میرا 10 سال کا بیٹا جب سائنس، میتھس، انگلش اور باقی سارے مشکل ترین مضامین پڑھ سکتا ہے تو آسان عربی کیوں نہیں سیکھ سکتا؟
جو اس کی مادری زبان اردو کے قریب ترین ہے، اسے کیوں دور رکھا جاتا ہے عربی سیکھنے سے؟ پلیز اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن سے جوڑیں تاکہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کا قرآن کا علم بھی بڑھتا جائے. شکریہ. جی یہ ہمارے لیے بھی ایک رہنمائی ہے اور ان تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جن کے اولاد ابھی جوان ہیں، بچے ہیں، تو ان کو ابھی صحیح اس علم کی طرف ڈالنا چاہیے. میں اب بغیر بلا کسی تاخیر کے میں اب دعوت دوں گا محترم عامر سہیل صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعل لی خیرا مما یظنون. آمین یا رب العالمین. محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں آپ سب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید سے ہی، کیونکہ آپ کے سامنے جو بات آئی ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے، تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. تو اس کے لیے میں نے سورۃ الاعراف کا کچھ ٹیکسٹ آپ کے سامنے پڑھا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جنت والے جنت میں داخل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے. ان کی زبان پر الفاظ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں، ان کی زبان پہ یہ بالکل نہیں ہوگا کہ جنت تو ہم ڈیزرو کرتے تھے کیونکہ ہم نے نمازیں پڑھی تھیں، ہم نے روزے رکھے تھے، ہم نے نیک اعمال کیے تھے، تو جنت تو ہمارا حق تھا. الفاظ ان کی زبان پہ یہ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ناممکن تھا، ذہن میں رکھیے گا. یہ سب جو باتیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے، اور اس کے لیے میں نے ایک دعا بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کافی کچھ تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، لیکن کچھ پورشن اس کا ہمارے آئندہ ہونے والے کورس سے ہے، ریلیٹڈ ہے، تو وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو دعا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی کیا ہے، جس طرح آپ لوگوں نے اس کورس کے حوالے سے اپریشیٹ کیا، مجھے میرے طریقہ کار کو اپریشیٹ کیا، تو میں نے اس پہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون. اے اللہ میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں. اور واغفر لی ما لا یعلمون، اور مجھے معاف کر دینا میرے ان حرکتوں، میرے ان اعمال کے بارے میں جو یہ نہیں جانتے. میں کیسا انسان ہوں، میں کتنا برا ہوں، میرے میں کیا کیا خامی ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے. تو معاف کر دینا مجھے. اور واجعل لی خیرا مما یظنون، اور مجھے اس سے بھی بہتر بنا دینا جیسا یہ میرے بارے میں گمان کر رہے. بڑی پیاری دعا ہے، مسنون دعا ہے، اور یہ چیزیں ہمیں آنی چاہیے. ظاہر بات ہے اپریسیشن جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کو انکریج کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں اگر اپریسیشن سے آپ کا دماغ خراب ہو جائے، جیسا کہ عام طور پر ہو جاتا ہے، تو وہ بہت خطرناک چیز ہے. تو اس کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے.
تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ بندہ مومن کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ممکن ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے ہی ممکن ہوا ہے. میرے اندر سیدھی سی بات ہے، میں کوئی نہ تو پروفیشنل ٹیچر رہا ہوں، تعلیم اور تدریس اس سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے 10 سال PTCL کو سرو کیا ہے، کمپیوٹر میرا فیلڈ رہا ہے. تو پڑھانا اور تعلیم دینا بہت ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر میری بتائی ہوئی چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اس پہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق دی. اور میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بھی پہلے بتا چکا ہوں جو میں نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری کے بارے میں تفصیل سے بتائی تھی کہ سب کچھ ہو جائے اور آخر میں جو کہا ہے نا یفقہو، انہیں سمجھ بھی آئے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انشراح صدر تو عطا کی، تبھی میں یہاں پر کھڑا ہو سکا. کانسیپٹس اللہ کا شکر ہے مجھے کلیئر ہوئے، تو اس کی وجہ سے میں یہاں پر کھڑا ہوا. کام آسان ہو گیا میرا، اپنے گھر سے دور یہاں پر آنا جانا پڑھانا الحمدللہ ایک عرصہ یہاں پر رہا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے. زبان کھلی، جو کہنا چاہتا تھا کہتا گیا. اور سب سے اہم بات کہ یفقہو قولی، آپ کو بھی میری باتیں سمجھ میں آئی. بڑی پیاری دعا، میں نے آپ سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا تھا. تو پڑھانے والوں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہ تو اس دعا کو ازبر کریں، ہمیشہ دین کے حوالے سے، دین کی دعوت کے حوالے سے اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ مانگا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ ہے جی، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا پورے شعور کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں. اور موٹیویشن کے حوالے سے جو کہ اصل ٹارگٹ رہا ہے میرا ہمیشہ، ابو لہب کی عربی کو ہم نہیں پہنچ سکتے، 50 سال بھی ہم عربی پڑھتے رہے. تو یہ بالکل ایسے ہے. میں بھی آپ سے یہی کہا کرتا تھا کہ ابو جہل کو ہم سے زیادہ اچھی عربی آتی تھی، لیکن وہ جو قبر کے سوالات ہیں ان کے جوابات وہ نہیں دے پایا ہو. تو اصل ٹارگٹ یہی تھا کہ آپ کو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے کلام سے اور دین اسلام سے جوڑا جائے. عربی زبان تو ایک ٹول کی حیثیت سے یہاں پر استعمال کیا گیا، اس لیے وہ جو موٹیویشنل جو ہمارا ٹائم ہوتا تھا وہ الحمدللہ اصل ریکوائرڈ وہی تھا. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ جو اصل ہے ہمیں اس کی طرف ہی رکھے. ہم ڈیٹیلز میں بے شک ایک حد تک جائیں، لیکن جو میسج ہے قرآن کا وہ ہم سے، ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو. اسی موٹیویشن کے حوالے سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود رحمت نازل فرماتا ہے. اور یہ وہی رحمت جس کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہی امیدوار ہیں. اس کی رحمت ہی ہوگی کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل فرماتا ہے. کس پر؟ اس کا ذکر بعد میں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اس کی تمام مخلوقات، اور خاص طور پہ 2 مخلوقات کو آپ سے نے ذکر فرمایا. ایک چیونٹی، حقیر سا کیڑا، اور چیونٹی بھی جب اپنے بل میں ہو تو اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں. اور آج آپ جانتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی اقسام کی، کروڑہا قسموں کی مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ خود رحمت فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں. کس کے لیے؟ کس شخص کے لیے؟ اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے. اور خیر کیا ہے؟
خیر بھلائی ہے، اچھی بات ہے، لیکن خیر سورہ یونس میں جو آپ کے سامنے آج تلاوت میں آیات پڑھی گئی کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون. یہ ہے خیر، یہ ہے خیر جو انسان جمع کرتا ہے. سب سے بہتر یہ ہے جمع کرنے والی چیز. انسان بڑے شوق سے پتہ نہیں کیا کچھ جمع کرتا ہے. اگر جمع کرنا ہے کچھ تو قرآن جمع کریں. قرآن جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں ایک لائبریری بنائیں اور اس میں طرح طرح کے نسخے قرآن کے لا کر رکھ لیں. قرآن آپ کے سینے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی سنتے جائیے. آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے اس کی مثال ایک ویران گھر کی مانند ہے. اور ویران گھر کیا ہوتا ہے یا ویرانی کیا ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہوں گے. تو قرآن جمع کریں. قرآن آپ کو یاد ہو، قرآن آپ کو سمجھ آتا ہو، قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، یہ سب چیزیں. اور پھر اس کے بعد پہلا سٹیپ تو یہ ہے نا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ آگے جائیں گے پھر آپ مزید سوچیں گے. ابھی تو ہم قرآن کو صحیح پڑھ نہیں سکتے، ابھی تو ہماری وہ سٹیج ہے. اور اسی کے لیے الحمدللہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے. میں خاص طور پہ اس پلیٹ فارم کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کا شکریہ ادا کروں گا. ماشاءاللہ جس طرح محنت سے انہوں نے کام کیا. شمس بھائی آپ کے سامنے موجود ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے ویسی محبت سی ہو گئی ہے. یعنی میں پہلے نہیں جانتا تھا، میرا تعارف نہ عابد صاحب سے تھا نہ عامر صاحب سے تھا، کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے ہماری. اور یقین مانے دل کے تاثرات یہ ہیں کہ بالکل جیسے اپنے فیملی کے یہ لوگ ہیں. ایک محبت ہوگی اور اب سب سے یہی محبت کا رشتہ جو ہے قائم ہوا ہے. احتشام ہے، اسامہ ہے، عبداللہ بیٹھا ہے یہاں پہ، ابراہیم، ڈاکٹر صاحب ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں. اور ماشاءاللہ اس میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے یہیں پر اسلام آباد میں کچھ کلاسز لیں اور آج وہ پڑھا رہے ہیں آگے. خاص طور پہ میں صوبان کا نام لوں گا. ماشاءاللہ عاصم ہے، صوبان، یہ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں آگے. تو بات اصل میں کلک کرنے کی ہے، جس طرح احتشام کہہ رہا تھا کہ کلک کر جائے نا بات. جب کلک کر گئی بس پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا اس کام سے نہیں روک سکتی. اور وہ بالکل صحیح حدیث انہوں نے ذکر کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر. آپ یار لوگوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ کے قریب کر دیں، اللہ کے رسول کے قریب کر دیں. آپ کے دلوں میں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے کلام کی، اللہ کے کلام کی، اللہ کے جسم کی باتوں کی محبت پیدا ہو جائے. ادھر آئیں تو صحیح، کیفیت کیا ہوگی وہ آپ کی، وہ آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں. تو سب لوگ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باقی مزید کورس کے حوالے سے اعلانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ابھی آ جائیں گے. اور میں نے جو کلاسز مختلف پڑھائی ہیں، ایک بہت اچھی کلاس میری یہ کورنگ ٹاؤن کی، یہ بھی اس لسٹ میں میں شامل کرتا ہوں. بہت اچھے اچھے دوستوں سے، بچوں سے رابطہ ہوا اور ایک تعلق قائم ہوا، محبت ہوئی. اور یہ محبت صرف قرآن کی وجہ سے ہے. کوئی کسی سے ذاتی مفاد، ذاتی مقصد نہیں ہے. ایون ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون کیا کرتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی ذاتی فائدہ ہو سکے، لیکن ایک محبت محسوس کرتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم رکھے اور آپ سب کو خوش رکھے. میری دعائیں آپ سب کے لیے. آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کام کو ہم آگے لے کر چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل ہوئی ہے ابن ماجہ میں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم.
علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو ابھی ہم اسی علم کے اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ دینی علم ہے. اور ابھی ہم یہی قرآن کے تعلیم و تعلم کی بات کر رہے تھے. اسی سلسلے میں جو میں شیخ صاحب کو دعوت خطاب دوں گا، علم دین کی فضیلت اور کرنے کا اصل کام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال اللہ تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين یا رب العالمین. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے فضل و کرم سے ایک بڑی بابرکت محفل قرآنی میں ہم شریک ہیں. اور اس کے بعد میں آپ تمام شرکاء حضرات و خواتین جو اس لسان القرآن قرآن فہمی کورس سے گزرے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص ہمارے محترم بھائی عامر سہیل صاحب جنہوں نے تقریباً 1.5 مہینہ کم و بیش آپ کے ساتھ لگایا، شد رحال بھی کیا اور اپنے گھر کے جو بھی معمولات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر خدمت قرآنی کے جذبے کے ساتھ یہاں موجود رہے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارے رفقائے تنظیم اسلامی نے جو محنت کی ہے حضرات کے سیکشن میں بھی اور امید خواتین کے سیکشن میں بھی، اللہ تعالیٰ ان تمام ہمارے رفقاء اور رفیقات کی بھی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. موضوع ویسے تو بتایا گیا کہ علم کی فضیلت کے تعلق سے کچھ کلام ہو جائے، تو 2-3 نقطے اس کے تعلق سے یقیناً میں چاہوں گا کہ میری آپ کی یاد دہانی کے لیے سامنے آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں علم کے حوالے سے توجہ دلائی ہے. کسی شے کی زیادتی کی دعا اگر قرآن حکیم میں سکھائی گئی تو وہ کون سی ہے؟ علم کی ہے. ربی زدنی علم، اور وہ بھی امام الانبیاء کے ذریعے سورہ طٰہٰ میں کہ ربی زدنی علم، اے میرے رب مجھے بڑھا دے علم کے اعتبار سے. سادہ ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. تو جس شے کی زیادتی یا اضافے کی دعا قرآن حکیم میں سکھائی جا رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے، وہ علم کی اضافے کے اعتبار سے دعا ہے. اسی طرح ہم قرآن حکیم میں سورۃ المجادلہ کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا. اور اوتوا العلم جنہیں علم عطا کیا گیا. ایمان کے ساتھ درجات کا عطا ہونا یا درجات کی بلندی عطا ہونا، اس کے بعد اگر کسی بات کا ذکر ہے تو وہ علم کا ذکر ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مقام پر فرما رہا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ معروف ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو اگر جھکایا ہے تو اس علم کے ہی تعلق سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ بھی کرایا اور فرشتوں کے سامنے بات رکھی ان چیزوں کے نام بتا دو. البتہ فرشتوں نے عاجزی کے ساتھ جواب دیا تھا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ عاجزی اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. جی بلکہ ہمارے اساتذہ نے تو یہ سمجھایا کہ بیٹا یہ تھوڑا بہت جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا، کئی سال کے کورسز ہیں، کئی 8 سال کے کورسز ہیں، کئی 6 مہینے کے کورسز ہیں، اس پڑھانے کا ایک حاصل کیا نکلنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو علامہ اور عالم فاضل نہ سمجھ بیٹھیں، بلکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہم کتنے جاہل تھے. بات ذرا سخت ہے لیکن ہے حقیقت پر مبنی. یہ تھوڑا علم حاصل ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو کوئی پھن خواہ ترم خواہ نہ سمجھ بیٹھے انسان، بلکہ اس بات کا احساس ہو کہ ہم کس قدر جاہل تھے اور اب کچھ علم ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا. اور علم کا حاصل کیا ہے کہ علم انسان کو حلم سکھاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھائی علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ تو بڑے پیارے ان کے جملے ہیں، معروف ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بہرحال علم افضل ہے. فرماتے کہ علم جو ہے وہ انبیاء اور رسول کو ملا ہے، دولت تو قارون کو بھی ملی ہے. جی علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، دولت کی بہرحال حد ہوا کرتی ہے. علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں، دولت والے کے دشمن کئی ایک ہو جایا کرتے ہیں. علم جتنا خرچ کرو بہرحال وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، دولت خرچ کرو تو کم ہوتی ہے. علم انسان کی حفاظت کرتا ہے،
دولت کی حفاظت بندے کو کرنا پڑتی ہے، علم انسان کو حلم، تحمل، عاجزی سکھاتا ہے، دولت انسان کو تکبر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ البتہ جہاں علم کی بات ہو رہی ہے وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علم نافعہ کا سوال کرو اللہ سے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ اور یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دیتا ہو۔ تو بہرحال یہ چند جملے سیدنا علی کی بھی بہت معروف اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں سے بھی ایک بڑا اہم نقطہ سامنے کے آیا، علم وہ کہ جو نفع دینے والا ہو۔ اور ہمیں یاد رہے کہ کل 5 سوالات ہم سے ہونے، معروف حدیث مبارک ہے جامع ترمذی میں، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور آخری کیا ہے جی، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں پھر علم ہی حاصل نہ کرو، نہ علم ہوگا نہ سوال ہوگا، تو اتنا چلے گا نہیں۔ ہم کہتے ہیں اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ موٹر سائیکل کسی نوجوان نے لی اور ٹریفک سگنل اس نے کراس کیا یا اس نے کوئی اور قانون وائلیٹ کیا اور آگے سے پولیس والے اس کو پوچھیں اور وہ کہے جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز۔ تو علم بھی حاصل کرنا پڑے گا اور علم نافع کی دعا بھی کرنا ہوگی اور علم کے تقاضوں پر عمل کی بھی کوشش کرنا ہوگی۔ لیکن فی الحال فضیلت کی بات چل رہی تھی۔ پہلی وحی میں اللہ رب العالمین نے توجہ دلائی ہے اقرا کے الفاظ سے۔ البتہ ایک بات ایک بڑی تعداد اکثریت انسانوں کی بھول رہی ہے کہ اقرا کے ساتھ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، بسمی ربک۔ آج علوم اور فنون کو ایکسپلور کرنے کی انتہا کوئی نظر نہیں آتی، ایک ایک فیلڈ کی برانچ میں بھی سب برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو زندگی کی پیچیدگی اور مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع مجھے مغرب کے بعد تھوڑا سا ذکر کرنا ہے کہ علم اور فن میں تو انسان بہت آگے جا رہا ہے، لیکن جب تک اس کو وحی الہی کے تابع نہ کیا جائے یہ علم نافع نہیں ہو سکے گا۔ آج ٹیکنالوجی کی انتہا پر پائے جانے والے ممالک ہی دنیا میں بربریت مچانے کے سب سے بڑے سائنز یا علامات ہیں۔ ٹیکنالوجی کی انتہا پر پائے جانے والے ممالک ہی دنیا میں ظلم اور بربریت مچانے کے سب سے بڑے علامات یا سائنس یا سمبلز بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال علم نافع کا معاملہ اور علم ہمارے عمل میں بھی نظر آئے، اس کی طرف بھی توجہ کا معاملہ رہے۔ البتہ بات فضیلت کی تھی تو پہلی ہی وحی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو تعلیم عطا کی گئی اس میں اقرا کا لفظ 2 مرتبہ آیا، قلم کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے جانے کا ذکر آیا، الذی علم بالقلم والی بات۔ تو یہ تو چند اشارے تھے فضیلت علم کے تعلق سے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ علوم میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات کو بڑے خاص انداز سے انہوں نے ایک نقطہ اس میں پیش کیا ہے کہ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات ہم سب کو یاد ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان میں سب سے زیادہ جس صفت کی ہمیں ضرورت ہے وہ صفت رحمت ہے، اور اس میں بھی وہ پہلو جس میں جوش اور ذرا ایک جذبہ ابھرتا ہوا دکھائی دے، جوش دکھائی دے، وہ صفت رحمان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رحمان جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ علم القرآن، اس سے قرآن سکھایا، باقی علوم بھی ہمارا ایمان ہے کہ اسی نے سکھائے ہیں۔ انسان اپنی محنت سے کچھ کر رہا ہے مگر اس محنت کا نتیجہ اللہ عطا فرما رہا ہے۔ سارے علوم و فنون سکھانے والا اللہ ہے، اور تورات بھی اس نے دی تھی، زبور بھی اس نے دی تھی، مگر قرآن وہ علم ہے جو چوٹی کا علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اچھا ایک اہم نقطہ، حضرت انسان زمین پر پہلے آیا، قرآن پاک بعد میں آیا، لیکن یہاں قرآن عطا کیے جانے کا ذکر پہلے ہے اور انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں۔ نقطہ کیا ہے؟ اللہ نے ویل ایکیوپڈ کر کے بھیجا ہے اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت کی ضرورت ہے، اس کا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے آسرا نہیں چھوڑا ہے۔ بہرحال خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو پیدا فرمایا۔ ساری تخلیقات اللہ کی ہیں، ساری مخلوق اللہ کی ہیں، مگر اللہ کی مخلوق کا شاہکار جو ہے وہ حضرت انسان ہے۔ علمہ البیان، اس کو بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حالانکہ دیکھنے کی، سننے کی بھی صلاحیت اللہ نے دی ہے، ساری صلاحیتیں جو ہمارے وجود میں وہ اللہ تعالیٰ ہی نے رکھی، لیکن ان ساری صلاحیتوں میں سب سے بہترین صلاحیت اگر ہے تو وہ بولنے کی صلاحیت ہے، جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز اور ڈفرینشیٹ کر دیتی ہے۔ تو یہ 4 ٹاپ کی باتیں ہیں۔ اللہ کی سب سے پیاری صفت رحمان،
اللہ نے جو علوم عطا فرمائے، ٹاپ کا علم قرآن، اللہ کی مخلوقات میں سے ٹاپ کی مخلوق انسان، اور اللہ کی عطا کرتا صلاحیتیں جو بندوں کے جسمانی وجود میں رکھی گئیں، ان میں سب سے بڑی صلاحیت بیان کی۔ ان سب کا حاصل کیا ہے؟ سادہ سی ایک مثال وہ دیتے تھے کہ آدمی کے ہاتھ میں توپ ہو اور مکھی مارے تو کیسا لگے گا؟ مطلب چلیں بچوں کو سمجھانے کے لیے AK-47 ہمارے ہاتھ میں ہو اور ایک مچھر کو مارے تو کتنا عجیب لگے گا، بھائی دماغ خراب ہے، اس سے تو آدمی کو بڑا کام کرے نا، توپ سے مکھی مارنے کا کیا فائدہ؟ تو بہترین وہ اللہ سبحانہ وتعالی جس نے اپنی صفت رحمان کے طفیل بہترین انسان بلکہ بہترین مخلوق یعنی انسان کو بہترین علم یعنی قرآن عطا فرمایا، اس مخلوق کو چاہیے کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کے لیے استعمال کرے۔ جیسے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ تو یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے تمام شرکاء حضرات و خواتین جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور تقریباً 1.5 مہینہ انہوں نے فارغ کیا اور اس بہترین علم قرآن حکیم کی زبان کو سیکھنے اور اس قرآن پاک سے تعلق کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ بہرحال یہ کوشش ہے، اس میں ابھی مزید محنت اور مزید گڑ ڈالنے کی ضرورت ہے اور مزید آگے اس میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ 2-3 اور بھی پہلو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے رہیں۔ قرآن پاک کی زبان عربی اتنی آ جائے کہ قرآن حکیم کے ترجمے کی ضرورت نہ رہے، اور جب آپ اور میں قرآن پاک کی تلاوت کر یا سن رہے ہوں تو ڈائریکٹلی مفہوم ہمارے سامنے ہو۔ آج ہم کیوں قرآن پاک کی تاثیر کو محسوس کرتے ہیں؟ حالانکہ قرآن ہلا دینے والا کلام ہے پہاڑوں کو۔ قرآن پاک میں ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن حکیم کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ دب جاتا، اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تنہائی میں سوچیں، یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہے، امت ہلتی ہے اس سے؟ آج ہمارے وجود پر کبھی بھی طاری ہوتی ہے، ہماری آنکھیں بھی کبھی نم ہوتی ہیں، ہماری ہارٹ بیٹ بھی تھوڑی سی کبھی اس کی وجہ سے تیز ہو جاتی ہے۔ کیوں مس کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ وی ڈونٹ نو واٹ از بینگ ریسائٹڈ، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے کوشش کی اللہ تعالیٰ اس مزید برکت عطا فرمائے کہ یہ ترجمے کا بیریئر ہٹ جائے۔ کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ نے تو پوری یہ 1.5 مہینے کی کلاسز اٹینڈ کی ہیں، قرآن حکیم کا ترجمہ کچھ تجزیے کے ساتھ آپ نے کیا بھی ہے، لیکن عام ذرا مثال دینے کے لیے میں 3-4 مقامات عربی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر ان کا ترجمہ، فرق صاف ظاہر ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا۔ اب سب کو یاد ہے، ایسے ہی ہے نا جی، ترجمہ بعد میں آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ 3 مقامات ہیں۔ پہلے مقام کا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اور تمہارے رب نے طے فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف بھی نہ کہنا، تشریح کا موقع نہیں، اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو شفقت کے ساتھ ان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے جھکائے رکھنا، اور یوں دعا کرنا، اے میرے رب میرے ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما، اس طرح کہ جب میں چھوٹا تھا تو شفقت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ اگر یہ سمجھ آ رہی ہے نا، اور آج کسی نے ماں باپ کے ساتھ گڑبڑ کی ہے اور قرآن کی تلاوت درست کر رہا ہو، چند دنوں بعد یہ مقام آ جائے گا۔ یہ ہو سکتا ہے امام صاحب تلاوت کر لیں مغرب عشاء میں یا فجر میں کبھی، تو ہٹ تو ہوگی کہ ماں کے ساتھ میں نے سینہ تان کر بات کی تھی، باپ کے سامنے میں چلایا تھا، تب مجھے یاد آئے گا دس از فار می۔ قرآن کہتے ہیں اٹ از فار یو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 ہے، فیہ ذکرکم، اس قرآن حکیم میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کا ایک ترجمہ شرف کا بھی کیا گیا، اس قرآن پاک میں تمہارا ذکر، تمہارے لیے ذکر موجود ہے، تو اس دن لگے گا قرآن یہ میرے لیے ہے۔ اسی طریقے پر ہم سب کا سب سے پہلا بنیادی مسئلہ قرآن حکیم سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کی تلاوت کی گئی، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ الفاظ تو اردو میں مستعمل ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، 4 اردو میں
تھوڑا اور فوکس کریں گے تو کئی مقامات پر ہمیں اردو سے بھی فائدہ ہو جائے گا عربی یا قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھنے کے اعتبار سے. ہمارا خیال ہے کہ ہمارے لیے آسان ترین زبان انگریزی ہے. یہ غلامی کا نتیجہ ہے، حالانکہ وہ کچھ مقامات پر لاجیکل نہیں ہے. پی یو ٹی کیا ہوتا ہے؟ پٹ. بی یو ٹی واٹ از دا ریزن؟ پٹ یا پٹ، بٹ یا بٹ، نو ریزن، illogical. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک کی زبان عربی میں آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا. خیر تو لیکن ہمارا خیال ہے کہ انگلش ہمارے لیے بڑی آسان ہے، حالانکہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے عربی آسان ہے. اللہ ہمیں توجہ کی توفیق دے. بہرحال ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا ہوگا قیامت کے دن. اور قرآن کا تقریباً ہر دوسرا صفحہ اس بات سے بھرا ہوا ہے، یعنی اس پر یہ بات موجود ہے. اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن. پس جو جہنم سے بچائے گئے اور جنت میں داخل کیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں. اب اگر آپ باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، نمازوں میں سنتے ہوں، اور ترجمے کا بیریئر ہٹ جائے تو آپ سوچئے کہ کس قدر بڑی یاد دہانی اور ایڈمونیشن مستقل بیسس پر ہوگی. تیسرا مقام تھا سورہ عبس وتولى، آخری پارے میں سورہ عبس وتولى کی آیات 34 سے 37 ہیں. وہ دن ہوگا انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. تشریح دیکھیے گا، بڑا عجیب نقطہ ہے. ساری محبتیں برابر نہیں ہوتی. جو محبت ماں باپ سے ہوتی ہے بہن بھائیوں سے نہیں ہوتی، اور جو محبت بیوی اولاد کی ہو جاتی ہے عام طور پر ماں باپ سے نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے کہ بیوی اولاد کی محبت کو کچھ روکا گیا ہے، اور ماں باپ کی محبت یا حسن سلوک کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. گہرا نقطہ ہے، غور کر لیجئے گا. تو دور بھاگے گا بھائی سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا ماں اور باپ سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے. ہر ایک کو ایک فکر لاحق ہوگی جو ساری فکروں سے اس کو آزاد کر دے گی. اب آخری پارے کی صورتیں یاد بھی ہوتی ہیں، اور ہلا دیتا آخری پارہ تو اللہ کی قسم انذار ہی انذار، انذار ہی انذار. یہ ہے جو آج ہم مس کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہمیں قرآن حکیم کی لینگویج نہیں آتی، یا قرآن پاک کے ترجمے سے گزرنے کا موقع نہیں ملا، تو وہ آج تاثیر قرآن پاک کی ہمیں میسر نہیں آ رہی. ایک حساس نقطہ اور لیتے جائیے. کیا صرف قرآن پاک کی عربی آ جانا کافی ہے؟ یہ بھی بڑا حساس نقطہ ہے. میں آپ کو بس توجہ دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو پہلے، اور آپ کو بھی ڈسکریج نہیں کرتا پلیز. میں اور آپ 50 سال لگا کہ کیا اس عربی تک پہنچ سکتے ہیں جو ابو لہب کو آتی تھی؟ کلیئر؟ کیا ایشو تھا؟ عربی تو آتی ہے، سوئچ آف ہے، ہدایت نہیں ملی، یا سورہ لہب مل گئی. سلمان کہاں کے تھے؟ نان عرب تھے. کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے نا، پرشیا کے تھے. سوئچ آن تھا، اللہ نے پہنچا دیا. یہ سوئچ کا بڑا اہم مسئلہ ہے بھائی. ورنہ عربی تو جو لوگ مستشرقین ہیں، قرآن پاک پڑھتے اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اسلاموفوبیا کو پھیلاتے ہیں، ان کو ہم سے زیادہ عربی آتی ہے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے، اور یہ دل کی طلب اور تڑپ بھی ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ طلب اور تڑپ کا اصل میں مسئلہ ہے، اور دعا کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ سے. سورہ شورى کی آیت نمبر 13، یہدی الیہ من یریب، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اب آخری بات، قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا بھی مطلوب، قرآن حکیم کی تلاوت بھی مطلوب، قرآن حکیم کا فہم بھی مطلوب. یہ کتاب ہدایت ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف پڑھنے پڑھانے کے بعد معاملہ ختم؟ سمجھ لیا میرا نالج بینک بہت بڑھ گیا، ختم؟ میں نے سیکھ لیا، سرٹیفیکیشن ہو گئی، ختم؟ نہیں، میں مدرس ہو گیا، ختم؟ نہ، یہ سب کرنے کے کام ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت اس لیے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن تھے، کانا خلقہ القرآن. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی حضور کیا ان کے اخلاق تو چلتا پھرتا قرآن ہے. تو آج اس معاشرے میں چلتے پھرتے قرآن مفقود ہو گئے ہیں. چلتے پھرتے قرآن سے مراد قرآن کے داعی بھی ہوں، قرآن کے مبلغ بھی ہوں، اور قرآن پر عامل لوگ بھی ہوں. اور اس سے آگے بڑھ کر بڑا پیارا جملہ ہے ایک خاتون کا ہے کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ اقامت کے لیے آیا ہے. اقامت سے مراد اللہ کے ان احکامات جن کو ہم سمجھیں گے، سمجھ رہے ہیں، سمجھیں گے انشاءاللہ، گرامیٹیکلی بھی سمجھیں گے. ایمفیسس آف دی گرامر بھی وہاں پر کلیئر ہوگا. پھر بات آئے گی یہ ایمفیسس اللہ کا ہے. قرآن از ناٹ دی ورڈ آف مین، یہ انسانوں کا کلام نہیں، قرآن از دی ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ اتنے ایمفیسس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے
تو اس کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ قرآن اپنا نفاذ چاہتا ہے. اس لیے آیت تلاوت کی گئی تھی. سورہ الصف کی آیت نمبر 9 بھی ہے, سورہ فتح کی آیت نمبر 28 بھی جو تلاوت کی گئی, سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 بھی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ دے کر, وہ دین الحق دین حق دین اسلام دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب فرما دیں. یہ مشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن کے احکامات آئے ہیں اور ان کی اقامت, ان کے نفاذ کی محنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. ورنہ قرآن فرماتا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 ہے, 45 ہے, 47 ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں. مراد عملاً, تشریح میں ذرا تفصیل آئے گی. وہی تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں, وہی تو فسق کر رہے ہیں, یعنی گناہ گاری کا رویہ اختیار کیے بیٹھے ہیں. تو اللہ کا کلام صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا, صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا, صرف کورسز کے لیے نہیں آیا, صرف درس و تدریس کے لیے نہیں آیا, صرف چھاپ دینے کے لیے نہیں آیا, صرف محفل حسن قرات کے انعقاد کے لیے نہیں آیا, صرف سونے کے تاروں سے لکھ دینے کے لیے نہیں آیا, صرف سافٹ ویئرس بنا دینے کے لیے نہیں آیا. یہ سب مطلوب ہے, کیا جائے, تبھی تو یہاں کورسز ہو رہے ہیں الحمدللہ. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس سب کے بعد بیٹھ نہیں جانا, اس قرآن کو لے کر کھڑا ہونا ہے. اس قرآن کا نفاذ اپنی ذات پر تو اولاً جو احکامات مجھ سے اور آپ سے فوری متعلق ہے, نماز کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم ہے, مردوں کو شوہروں کو بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کا حکم ہے, بیویوں کو شوہروں کی فرمانبرداری کا حکم ہے, صلہ رحمی کا حکم ہے, پڑوسی کے حقوق کا علم ہے, حکم ہے, حرام سے بچنے کا حکم ہے, جھوٹ سے بچنے کی تعلیم ہے, وعدہ خلافی سے بچنے کی تعلیم ہے, سود سے بچنے کی تعلیم, انڈیویجول لیول کی بات کر رہا ہوں. یہ احکامات تو فوراً جن پر عمل کرنا ہے. اور اس سے آگے اجتماعی معاملات ہیں, اور ان اجتماعی معاملات میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے دعوت بھی دی ہے, ایک جماعت بھی تیار کی ہے, افراد تیار کی ہیں, اور باطل سے ٹکرایا اس جماعت کو. 259 صحابہ کی جانیں دی ہیں. تب قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81. حق آگے اور باطل مٹ گیا, بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اس اجتماعی سطح پر اس قرآن کے احکام کی اقامت, اس قرآن کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا ختم نبوت کے بعد آج امت کے کاندھوں پر ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے اقیم الدین. کیا ترجمہ کریں گے؟ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا. اقیم الدین کا ترجمہ دین کو قائم کرنا, اس کی جد و جہد کرنا. تو قرآن اس کا آج ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کی بھی جد و جہد کی جائے. تو تنظیم اسلامی بھی یہ دعویٰ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوں, کہ ہماری دعوت قرآن پاک کے ذریعے ہے. ہمارا تربیت کا نظام بھی حتی الامکان قرآن پاک کے ذریعے سے ہے. البتہ اس قرآن پاک کی دعوت کو عام کرنے کے ساتھ ساتھ اس قرآن حکیم کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرنا وہ اکیلے ممکن نہیں. اس کے لیے جماعتی سطح پر زندگی اختیار کرنا, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جماعتی شکل اختیار کر کے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ ہمارا فریضہ ہے. اور اسی کی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے دعوت بھی دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرمائے, اس کی باقاعدہ تلاوت کی توفیق دے, سمجھنے کی توفیق دے, اور فہم قرآن کے سلسلوں میں ہم آگے بڑھیں, اپنی ذات پر ہم نافذ کرنے والے ہوں, اپنے گھروں میں اس کی دعوت دینے والے, دوست احباب میں دعوت دینے والے, اور پھر آگے بڑھ کر اس کی اقامت اور اس کے احکام کے نفاذ کے لیے محنت کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کا جمع ہونا, محترم عامر سہیل صاحب کی محنتوں کو قبول فرمائے, ان کو جزائے خیر دے. آپ سب کو اور جن بھائیوں نے ساتھیوں نے ماشاءاللہ ان سارے پروگرامز میں کورس میں کوششیں کی, اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ ہے جو سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن ہے, تو میں اس کے لیے محترم استاد عامر سہیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں. اور ابرار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, ان کے بھائی موجود ہیں, جی آ جائیں جی. احسان الحق صاحب, عمار واسطی, عارف حسین گل, ڈاکٹر محمد سلیم, جمال مصطفیٰ ہاشمی, کمال مصطفیٰ ہاشمی, کامران الہی, خواجہ فاروق, خورشید احمد ہاشمی, محمد عبداللہ خالد, محمود احمد ہاشمی, محسم تصدق, اچھا, محمد انس ولی, محمد منیر, محمد مشتاق خان, محمد ذوالقرنین,
مجاہد مقصود صدیقی، مختار علی، سید اسد علی شاہ، ثاقب ابراہیم، شعیب ابراہیم، سلمان عارف، تنویر محمود، اسامہ علی سید، گلزار احمد، عبدالعزیز وہاج، محمد اسد خان، محمد اعظم، رضا رحمان، محمد ابراہیم، عامر سلطان، مسعود سعید قادری، عاطف ارشاد، ڈاکٹر مختار عظیم، عرفان الدین، محمد احتشام اللہ جان، علی ذوالقرنین، ڈاکٹر منصور، حسن خان، محمد احمد رضا، نصیر احمد، شاہد پرویز، محمد شمیم اختر.